وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو سچ بولو اور سچوں کے ساتھ رہو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، آپ حضرات برابر خطبے میں سنتے رہتے ہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، اے اللہ کے نبی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں. پھر سوال کیا، اَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِیلًا، اے اللہ کے نبی کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں. پھر صحابہ نے سوال کیا، اَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ کَذَّابًا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا، نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامت بیان فرمائی. چنانچہ ارشاد فرمایا آیت المنافقی ثلاثہ، منافق کی 3 علامتیں ہیں. نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. ایک طرف تو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ کے متعلق اتنے ارشادات اور جھوٹ سے متعلق اتنی زیادہ وعیدیں بیان فرمائی گئی، اور دوسری طرف آج کے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مغرب کے نام پر دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اپریل فول منایا جا رہا ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور یہ مذاق میں ہنسی میں کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں طنز و مزاح کی اجازت نہ ہو. بالکل اجازت ہے، لیکن وہ طنز و مزاح اور مذاق ایک اعتدال میں ہو، وہ جھوٹ نہ ہو جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود طنز و مزاح فرمایا کرتے تھے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی دعا فرمائے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ بیچاری رونے لگی اور نماز کا وقت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے اور اس کا رو رو کے برا حال ہے. اماں عائشہ رضی اللہ عنہا چپ کرا رہی ہوں، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، میں تو جنت میں نہیں جاؤں گی. جب نماز مکمل ہوئی ہمارے نبی تشریف لائے. اماں عائشہ نے کہا اللہ کے نبی اس کا تو برا حال ہے رو رو کر. کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ آپ نے کہا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. آپ نے فرمایا کہ ہر عورت کو جوان بنا کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جوان ہو کر کے جنت میں. اسی طریقے سے ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی مجھے ایک اونٹ دے دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اونٹ کا ایک بچہ دے دو. کہا اللہ کے نبی اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ کی ضرورت ہے، سامان لا دوں گا، سامان لے کر کے آؤں گا. آپ نے فرمایا ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے. مطلب وہ مذاق ہو لیکن جھوٹ نہ ہو. آج میں فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلا تو ایک بچہ بولتا ہے یہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بڑوں سے سیکھتے ہیں. کہتا ہے حافظ جی گوجر. میں نے کہا کہاں گوجر؟ کہہ رہا ہے آپ کے پیر کے پاس. میں تو صحیح سمجھا، میں دیکھ رہا ہوں کہیں گوجر نظر نہیں آ رہا ہے. تو کیا بولتا ہے اپریل فول. اپریل فول کی تاریخ معلوم ہے آپ حضرات کو؟ بس تاریخ بتا چونکہ وقت نہیں ہے بس مکمل ختم کرتا ہوں. اسپین کے اندر، اندلس کے اندر مسلمانوں کی 800 سال کی حکومت رہی ہے. اس کے بعد جب وہاں پر عیسائیوں کی حکومت آئی ہے تو مسلمانوں کے خون کو اس طرح بہایا گیا کہ ندیاں
جس کے جو پانی تھے وہ بالکل زرد ہو، بالکل خون کی شکل کے ہو۔ اس قدر مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے اور مسلمانوں کی مسجدوں کو مسمار کیا گیا ہے۔ جن مساجد کے اندر اللہ کی عبادت ہوتی تھی ان مسجدوں کے اندر شراب خانہ بنایا گیا۔ اس کے اندر جب عیسائی حکومت آئی تو بہت سے ایسے مسلمان تھے جو عیسائی بھیس بنا کر کے رہنے لگے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم نہ چلے کہ میں کیا ہوں، مسلمان ہوں، اور عیسائیوں کے ظلم سے میں بچ سکوں۔ تو اب عیسائیوں نے اپنے جاسوس چھوڑے کہ جاؤ پتہ لگاؤ کہ کون ریئل مسلمان ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن جاسوس بھی سکسیس نہیں ہوئے، کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر اس کے بعد ان کا جو بادشاہ تھا فرنیڈینڈ سیکنڈ، اس نے ایک اعلان کیا۔ وہ اعلان کیا تھا، جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے غرناطہ الحمرا میں جمع ہو جائیں، اور جتنے بوڑھے ہیں، جتنے جوان ہیں، بچے ہیں، ان سب کے لیے حکومت کا یہ ارادہ ہے کہ ایک الگ سے ان کا ملک بنا دیا جائے اور وہاں پر ان کے قوانین نافذ ہوں، وہ وہاں پر نماز پڑھ سکیں، وہ وہاں پر اللہ کی عبادت کر سکیں، اور ان کے ساتھ کوئی دھوکہ بازی نہیں کی جائے گی۔ اب مسلمانوں نے سنا اور سب لوگوں نے اس اعلان کو مان لیا اور سارے کے سارے غرناطہ میں جمع ہو گئے، اور پلاننگ کے تحت ان کو 1 اپریل کو ایک بڑے سمندری جہاز کے اوپر سوار کیا گیا، اور سارے بوڑھے اور بچے اور مائیں اور نوجوان عورتیں ان کو سوار کیا گیا، اور اس جہاز کو لے جایا گیا سمندر میں، اور بیچ سمندر کے اندر اس جہاز کو غرق کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا، اور اس دن باقاعدہ عیسائیت میں جشن منایا گیا کہ آج ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا۔ 1 اپریل، اپریل فول، کیا بنا دیا؟ بیوقوف بنا دیا۔ آج دھڑلے سے ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، داڑھی رکھنے والے، کرتا پائجامہ پہننے والے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، لیکن وہ اپنے اپنے اسٹیٹس کو لگائے ہیں اپریل فول، اپریل فول، اپریل فول۔ روایت ہے ترمذی شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو کیا کرے، ایسی بات کرے کہ جس سے لوگ ہنسیں اور وہ بات حقیقت میں جھوٹ ہو۔ اس شخص کے لیے تباہی ہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ مسلمانوں، تم کس طرف جا رہے ہو؟ کس مغرب کے راستے کو اختیار کر رہے ہو؟ ایک طرف تو تمہارے نبی کا روشن راستہ ہے، قرآن کا روشن فرمان ہے، اس کو چھوڑ کر کے تمہیں وہ مغربیت پسند ہے کہ جس سے تم کو بیوقوف بنایا گیا ہے، تم سے عریانیت کو تمہارے اندر پیدا کیا گیا، تمہاری بچیوں کو بے حیا بنایا گیا، اور کالا بازاری کو عام کیا گیا، کرپشن کو عام کیا گیا، سود کو عام کیا گیا، ساری خرافات کو مغرب سے ہمارے اندر ڈال دیا گیا۔ اور جیسے گوبر کے اوپر آپ چاندی کا ورق چڑھا دیں اور اس کو کہیں کہ یہ گاجر کا حلوہ ہے، اسی طریقے سے سارے مسلمان اس کو گاجر کا حلوہ سمجھ کر کے اپنے اپنے گھر میں لے کر کے گئے اور کھا بھی لیا اس کو۔ مسلمان کھا رہے ہیں، باقاعدہ سود کو کھاتے ہیں، شراب نہیں پئیں گے، سور نہیں کھائیں گے، لیکن وہ دھڑلے سے سود کھاتے ہیں اور فخریہ کہتے ہیں ہم تو سود کھاتے ہیں، انٹرسٹ ہمارا کام چلتا ہے۔ اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے سود کا 1 درہم۔ جس طرح شراب کا 1 قطرہ حرام ہے، جس طرح سور کا 1 لقمہ حرام ہے، اسی طریقے سے سود کا 1 درہم اس سے 36 گنا زیادہ سخت ہے۔ مسلمانوں، اس لیے اپنے نبی اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اور کبھی یہ مت سوچو کہ مغرب کے راستے پر تمہیں کامیابی ملے گی۔ کامیابی وہیں پر ہے جہاں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے ہمیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد پھر میں آپ کو یاد دلا دوں، لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ اس امت کا آخری حصہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی بھی صلاح کو نہیں پہنچے گا، مگر اسی راستے پر چل کر کے جس راستے پر امت کا پہلا طبقہ چلا تھا، اور اللہ نے قیصر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ مسلمان اس بات کو یاد رکھ لینا۔ اللہ رب العزت ہمیں بدعات و خرافات سے بچائے، اپریل فول جیسے خرافات سے بچائے۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، لوگوں کے اندر پھیلائیں، اور یاد رکھیں اپریل فول بولنا، مذاق ایسا کرنا کہ جو جھوٹ ہو، ناجائز اور حرام ہے، حرام سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حرام سے بچائے، حلال پر گامزن رکھے، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔